آئے ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے دیکھیں۔ پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے حکم سخت نہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم اس آیت میں سے سیکھیں گے کہ خدا کی محبت کیا ہے، ہم اس کے حکموں پر کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب یوحنا رسول نے خدا کی محبت کا ذکر کیا تو وہ کس محبت کی طرف اشارہ کر رہا تھا؟ وہ اس محبت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا تھا جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے، بلکہ وہ اس محبت کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو ہم خدا سے رکھتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہمارے دلوں میں خدا کے لیے محبت کیسے پیدا ہوئی۔ خدا نے ہمارے لیے اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کو قربان کر دیا۔ ان سب باتوں نے ہمارے دلوں کو چھو لیا اور یوں ہمارے دل میں خدا کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ یوحنا رسول نے کہا کہ خدا سے محبت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ خدا کے حکم کیا ہیں؟ یہوہ خدا نے بائبل میں کچھ ایسے حکم درج کروائے ہیں جن میں اس نے کسی مخصوص کام کرنے سے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے حرام کاری، بت پرستی، چوری کرنے، جھوٹ بولنے اور شراب پینے سے منع کیا ہے۔ البتہ خدا نے ہر ایک معاملے کے سلسلے میں حکم نہیں دیے۔ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہوہ خدا کن باتوں سے محبت رکھتا ہے اور اسے کن باتوں سے نفرت ہے۔ ہم یہ بھی جان جاتے ہیں کہ یہوہ خدا کس قسم کے رویے اور کن کاموں کو پسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بائبل میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں پرتشدد یا بے حیا ٹی وی پروگرام یا فلمیں دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن کیا ہمیں کسی ایسے حکم کی ضرورت ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ یہوہ خدا ان چیزوں کو کیسا خیال کرتا ہے۔ اس کے کلام میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ ظالم دوست سے یہوہ کی روح کو نفرت ہے۔ بائبل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ خدا حرام کاروں اور زنا کاروں کی عدالت کرے گا۔ ان آیتوں پر غور کرنے سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ایسی باتوں کے بارے میں یہوہ خدا کا نظریہ کیا ہے۔ اس لیے جب کسی فلم یا ٹی وی پروگرام میں بے حیا یا پرتشدد مناظر دکھائے جاتے ہیں تو ہم انہیں نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہوہ خدا کو ایسی باتوں سے نفرت ہے۔ میرے عزیزو، شیطان کی دنیا طرح طرح کی بےہودگی کو تفریح کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جب ہم ایسی تفریح سے گریز کرتے ہیں تو ہم یہوہ خدا کو خوش کرتے ہیں۔ ہم نہ تو بد دلی سے یہوہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور نہ ہی شرطیں لگا کر ایسا کرتے ہیں۔ ہم نہ صرف اس وقت تک یہوہ خدا کے فرمانبردار رہتے ہیں جب ایسا کرنا آسان ہوتا ہے، بلکہ ہم دل سے فرمانبردار ہیں۔ ہم زبور نویس کی طرح محسوس کرتے ہیں جس نے لکھا، تیرے فرمان مجھے عزیز، میں ان میں مسرور رہوں گا۔ بلا شبہ خدا کے فرمان ہمیں عزیز ہیں۔ جب ہم دل سے یہوہ خدا کے فرمانبردار ہوتے ہیں تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے؟ اس کے کلام میں بتایا گیا ہے کہ اس کا دل شاد ہوتا ہے۔ جی ہاں، کائنات کا حاکم اعلیٰ ہماری فرمانبرداری سے خوش ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہوہ خدا ہر انسان کو خود فیصلہ کرنے دیتا ہے کہ وہ زندگی میں کون سی راہ اختیار کرے گا۔ لہٰذا ہم یا تو اس کے حکموں پر عمل کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں یا پھر اس کی نافرمانی کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس لیے یہوہ خدا کے فرمانبردار ہیں کیونکہ ہمیں اس سے گہری محبت ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی راہ اختیار کرنے میں ہماری بھی بھلائی ہے۔ اب ہم سیکھیں گے کہ اس کے حکم سخت کیوں نہیں۔ یوحنا رسول نے پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 3 آیت میں بتایا ہے کہ خدا کے حکم سخت نہیں۔ اس آیت میں لفظ سخت ایک یونانی لفظ کا ترجمہ ہے جس کا مطلب بھاری بھی ہے۔ خدا سے محبت رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور انہیں اپنے لیے بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ یہوہ خدا ہم سے کسی ایسی بات کی توقع نہیں رکھتا جس سے ہم پورا نہیں کر سکتے۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہم ایک مثال پر غور کریں۔ فرض کریں کہ آپ کا ایک دوست گھر بدل رہا ہے اور آپ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اس کا بہت سا سامان ہے جسے نئے گھر میں پہنچانا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ہلکی ہیں جنہیں ایک ہی شخص آسانی سے اٹھا سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں بہت ہی بھاری ہیں اور ان کو اٹھانے کے لیے 2 لوگوں کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کا دوست آپ کو ایسا سامان اٹھانے کو کہے گا جسے آپ نہیں اٹھا سکتے؟ جی نہیں،
وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی کمر میں چک پڑ جائے۔ اس طرح ہمارا شفیق خدا ہمیں کبھی ایسا بھاری بوجھ اٹھانے کو نہیں کہے گا جسے اٹھانا ہمارے لیے بہت مشکل ہو۔ وہ ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دے گا جسے ہم پورا نہیں کر سکتے۔ خدا جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے کے قابل ہیں، کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے۔ اسے یاد ہے کہ ہم حاق ہیں۔ یہوہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہماری مدد کرنے کے لیے یہوہ خدا نے ہمیں ضمیر بخشا ہے، لیکن یہوہ خدا کی راہ پر چلنے کے لیے ہمیں اپنے ضمیر کی تربیت کرنی ہوگی۔ آمین۔